السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ دو خبریں آج ہم لائے ہیں۔ ایک خبر ہے کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا سعودی عربیہ، اور ان کی ملاقات ہوئی تھی محمد بن سلمان کے ساتھ افطاری کے اوپر، جہاں پہ کراؤن پرنس جارڈن کے بھی موجود تھے اور کچھ اور بھی ڈگنیٹریز تھے مڈل ایسٹ سے، اور ان سے اوور آل مذاکرات ہوئی ہیں۔ آفیشیل رپورٹس میں تو یہ کلیم نہیں کیا جا رہا کہ مذاکرات کس چیز کی ہوئی ہیں، لیکن ان آفیشیل رپورٹس میں 2-3 مذاکرات تھیں۔ ایک کیا کہتے ہیں رول اوور تھا ایگزسٹنگ لونز کا، دوسرا نئے لونز کی پیشکش تھی، اور تیسرا ایبراہیم اکارڈز کی اپڈیٹس تھیں۔ یعنی کہ جو ایبراہیم اکارڈ سعودی عربیہ یو اے ای اسرائیل کے ساتھ سائن کر رہے تھے، تو اس کی اپڈیٹس یہ کنٹینجنسی جو کنٹینجنٹ کیا تھا وہ مانگ رہا تھا۔ اب کنٹینجنٹ میں کون کون تھا؟ کنٹینجنٹ میں شہباز شریف صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب تھے، عطا اللہ تاڑا صاحب تھے، محمد اورنگزیب صاحب تھے، اور مریم نواز صاحبہ سی۔ اب یہ جتنے لوگ ساتھ گئے ہیں تو اپنے ساتھ یہ اپنے منشی بھی لے کے جاتے ہیں، تو یہ کو آپ کہہ لیں 30-35 لوگوں کا ٹولہ تھا۔ آ، آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ انہوں نے انتہائی اچھے ہوٹلوں میں رہے ہوں گے، اچھے جہازوں میں ٹریول کیا ہوگا، وہاں پہ ان کو اچھے کھانے کھائے ہوں گے، لیکن جو ڈیلیگیشن انہوں نے بھیجا وہ لوگ اس اہل بھی نہیں تھے وہاں جا کے مذاکرات کرنے کے۔ ہمارے ملک میں اب روز روشن کی طرح عیان ہو گیا ہے کہ ہماری فورن پالیسی کے معاملات جمہوریت کے تھرو الیکٹڈ لیڈرز نہیں طے کرتے، فوج طے کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ آئی واش کے فنکشن کرتے ہیں، یعنی کہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ پیسے خرچ کرتے، تو یہ آپ نہ کیا کریں۔ آپ ڈائریکٹلی چیف آف آرمی اسٹاف کو بھیج دیا کریں کہ آپ جا کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو انٹرم گورنمنٹ کے دور میں PDM-1 کے دور میں چیف صاحب خود جا کے مختلف ملکوں سے مذاکرات کر رہے تھے۔ تو پاکستان بنانا ریپبلک تقریباً بن چکی ہے۔ دقت یہ آتی ہے کہ جب مہنگائی پیک پہ ہے، جہاں لوگوں کے گیس کے بل 40,000 45,000 50,000 80,000 پہ آ رہے ہیں، ابھی بجلی اس طرح استعمال نہیں ہونا شروع، تو بجلی کے بل لاکھوں روپے میں چلے گئے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو آپ کم از کم جو فضول خرچی کے ٹرپس ہیں وہ نہ کیجیے۔ اور رمضان کا مہینہ بہت کرٹیکل مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کو اپنا میکسیمم وقت اپنی آخرت بچانے میں لگانا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے سیاستدان کیا کریں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو PDM گورنمنٹ یا PDM موومنٹ بننے کا مقصد ہی تھا مہنگائی کو کمبیٹ کرنا۔ جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی 50 ایئرس کی ہسٹری میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اکیلے شہباز شریف صاحب کی PDM-1 گورنمنٹ میں ہوئی تھی، اور اس گورنمنٹ بھی اسی طرح ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس دفعہ نظر آ گیا ہے کہ نہ تو صرف یہ بندے چور تھے بلکہ یہ نا اہل بھی ہیں، کیونکہ جب عوام نے ان کو سراتن ریجیکٹ کر دیا تو لوگوں نے اپنا پیسہ پاکستان سے کھینچنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پیسہ اپنا مارکیٹوں سے نکال کے لاکروں میں رکھا، ملک سے باہر بھیج دیا، کرنسی خرید لی، سونا خرید لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس اکانومی میں پیسہ سرکولیٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ 100 کہہ سکتے ہیں کہ جی لوگ لالچی ہیں، ٹیکس نہیں دینا چاہتے، لوگ چور ہیں، بلیک کاروبار کرتے ہیں، یہ باتیں سب سچ ہیں، لیکن اس سب کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے ان کا بھروسہ سرکار میں ہوگا تو وہ پیسہ لگائیں گے، تو ان کو PDM میں کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ یہ جو آپ مریم نواز صاحبہ کے دوروں کی تصویریں ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ان کے لوگ ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ نہ جائیے گا۔ یہ لوگ جہاں موو کر رہے ہیں اس وقت تو بہت ہی سیکیور سیف انوائرمنٹس میں اور ہر چیز پلان اور سٹیج کر کے موو کر رہے ہیں، بلکہ جب یہ ان سٹیج طریقے سے کہیں آنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کہانی اور نکل آتی ہے۔ یہ جو سارا ایٹسن کالج والا ڈرامہ پیچھے ہوا تھا، احد چیمہ صاحب جو اگین ایک سہولت کار رہ چکے ہیں شہباز شریف صاحب کے، اور اب ان کے منسٹر بھی ہیں، ان کی بیگم اور بچوں کے لیے جو فارمولہ ایجاد کیا گیا تھا، اس کے اندر جو انکشافات اور بھی ہوئے تھے وہ یہ ہوئے تھے کہ مریم نواز صاحبہ نے واقعی خواہش کا اظہار کیا تھا ایٹسن کے چیف گیسٹ ہونے کا فاؤنڈرز ڈے کے اوپر، جو ان کا ایک اینول فنکشن ہوتا ہے، اور ان کو پیغام اسکول سے یہ آیا تھا کہ اگر آپ آئیں گی تو یہاں پہ تھوڑا سا تہلکہ مچ جائے، کہ اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کر دیے تھے جب بتایا گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں۔ تو یہ جو فینومینون ہے کہ PDM کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، ان کی کو حیثیت ہے انٹرنیشنلی، وہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کو فضول خرچی چھوڑ دینی چاہیے، اسراف گناہ ہوتا ہے، اسے گریز کریں۔ اور دوسرا، انٹرنلی بھی ان کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہے۔ جو معاہدے ان کے ہوئے تھے پری الیکشن کہ آپ ہمیں کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنا کے دیں، عمران خان کو اندر کر دیں،
ٹھیک ہے، اس پہ مقدمے چلا دیں، اس کا کریکٹر اسیسنیٹ کر دیں، اس کی پارٹی تباہ کر دیں تو ہم الیکشن جیت جائیں گے. یہ ساری متھ بسٹ ہوگی. ان کے کہنے پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب کچھ کر دیا. ان سے مراد ہے پی ایم ایل این اور پی پی پی. لیکن پی ایم ایل این اور پی 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 پرفارم نہیں کر پائے. پھر 8 کی رات زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور ان کے جو سہولت کار ہیں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کھچ وج گئی ہے، ان کھچ نو کور کریے. اس کو کور کرنے کے چکر میں پھر زرداری صاحب، نواز شریف صاحب کو ہر چیز جو کہتے ہیں نا کہ سائن انگوٹھے ہر جگہ لانے پہ ہے، ہتھاں دے بھی انگوٹھے لا لے، پیراں دے بھی لا لے، ان کا جو مرضی ہوئے سانو جتاؤ. اس کے اندر یہ ہوا جو بظاہر اب نظر بھی آ رہا ہے. لوگ تجزیہ تو اس وقت کر رہے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ ویٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کابینہ کس طرح کی بنتی ہے. اب جب تقریباً سارے گورنمنٹل ادارے بن چکے ہیں، الیکٹڈ ادارے بن چکے ہیں، وہ سامنے آ گئے، تو اب واضح ہو گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی سپر گورنمنٹ پاکستان میں آ گئی ہے. آپ چاہے سینٹ کے الیکشنز دیکھ لیں، چاہے جو عہدے تقسیم کیے گئے ہیں سینٹرل کیبنٹ میں وہ دیکھ لیں، چاہے آپ یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ ابھی تک بیوروکریسی چینج نہیں کر پائی پنجاب میں. عموماً جب ایک افسر آتا ہے پولیٹیکل تو وہ سب سے پہلے سرکاری ملازمین چینج کرتا ہے، کہ وہ اپنی قسم کی ٹیم بناتا ہے تاکہ وہ کوہیسیولی کام کر سکے. یہ نیچرل فنامنا ہے. ایسا آپ کوئی کرپشن سے تعلق نہ لیں، لیکن ہر بندہ اپنے پسند کے لوگ لگاتا ہے تاکہ اس کے لیے وہاں کام کرنا آسان ہو. مریم نواز صاحبہ وہ نہیں کر پا رہی. تو ٹوٹلی اس وقت سسٹم ہائی جیک ہوا ہے. یہ جو آپ سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کی اور ایاز صادق کی بے بسی کی، تو یہ اس چیز کی انڈکٹیو ہیں کہ اب یہ بالکل پھنس گئے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن سائیکل کے بعد، یعنی اس ٹینیور کے بعد، آپ کو پی ایم ایل این یا پی 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 کا کوئی وجود ملے گا نیشنل اسکیل پہ. بہرحال یہ قبر انہوں نے اپنے لیے کھو دی ہے. مثلا کسی نے ان کو زبردستی یہاں نہیں دکھیلا. یہ بیٹھے ہوئے تھے انگلینڈ، بیٹھے رہتے. نواز شریف صاحب کو بہت خارش تھی کہ میں آ جاؤں، آ گئے ہیں. اب وہ بھی سر پہ خارش کر رہے ہیں، شہباز صاحب بھی کر رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی کر رہی ہیں. کسی کو کچھ سمجھ آ نہیں رہی. تو یہ کنڈیشن ہے. تو اس کنڈیشن کے اندر ہمارے جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ فضول خرچی نہ کرے. دوسری خبر ہم بڑی انٹرسٹنگ لگائے ہیں کیونکہ یہ لنک کرتی ہے پہلی خبر سے. پیپلز پارٹی کے اندر ان کے کئی دفعہ ایم پی اے رہ چکے ہیں اور اب ان کے ایم این اے بھی ہیں، مخدوم جمیل الزمان. یہ ایک گدی نشین پیر ہیں سواری جماعت کے. ان کے والد بھی گدی نشین پیر تھے، ان کے والد بھی گدی نشین پیر تھے. اور یہ اس مٹیاری کے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ بہت اسٹرانگ صوفی کلچر ہے، جہاں پہ 2-3 بڑی گدی ہیں، ان میں سے ایک کے یہ مالک ہیں. جو درگاہ ہے وہ ہے غوث الحق حضرت مخدوم سرور نو، یعنی کہ جو بزرگ ہیں وہاں کے بڑے، ان کی گدی یہ سنبھالتے ہیں. یہ سندھ کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں 90s سے. مثلا اپنے علاقے کے اندر چاہے ایم پی اے کی شکل میں، چاہے ایم این اے کی شکل میں. تھوڑا سا آپ ان کی فیملی میں تحقیق کریں تو ان کا کوئی نہ کوئی بھائی، کزن، چاچا، ماما، رشتہ دار علاقے میں ایم پی اے، ایم این اے رہے. تو آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ 47 سے لے کے آج تک یہ فیملی مٹیاری کو رول کر رہی. مٹیاری ایک علاقہ ہے سندھ کے اندر جہاں کا مین سٹی ہے حالہ. اب انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جی سندھ کے اندر بہت زیادہ چوری ہو گئی ہے، بہت زیادہ ڈکیتی ہو گئی ہے، بہت زیادہ وائلنٹ کرائم ہو رہا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے کہ چیف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب خود تشریف لائیں اور وہ وہاں پہ آرمی کے آپریشنز کنڈکٹ کریں. سب سے پہلے تو مخدوم صاحب یہ سوال کیا جائے کہ آپ کا خاندان پچھلے 70 سال سے وہاں کیا کر رہا تھا؟ 70-75 سال سے کسی نہ کسی شکل میں آپ کا خاندان طاقت میں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے فیل کر گئے مٹیاری کو سیکیور کرنے کے لیے، سندھ کو سیکیور کرنے کے لیے. جتنے آپ کی طرح صوفی گدی نشین پیر تھے وہ سب کے سب فارغ ہو گئے. تو اب پاک فوج کو آنے کی ضرورت ہے. یہ ایک نیا ٹیکٹک اور طریقہ سمجھ آ رہا ہے کہ جہاں پہ لوکل لیڈرز جو سلیکٹڈ ہیں وہ کال دیں گے آرمی کو تاکہ گراؤنڈ بنایا جائے کہ آرمی کی انٹرونشن کہاں کہاں ہو سکتی ہے. ہسٹوریکلی بھی ہوتی رہی ہے کہ آپ کی جو پولیس فورس ہے وہ اکوپڈ نہیں ہے، اس بہانے کی ہیلے رینجرز اتار دی جاتی تھی، پھر وہ علاقے ٹیک اوور کر لیتی تھی. رینجرز جہاں فیل کرتی تھی وہاں پہ فوج کو بھیج دیا جاتا تھا. لیکن یہ سلوشن نہیں ہے پرابلم کا. سندھ کے اندر اتنی ہی مہنگائی ہے جتنی پنجاب کے اندر ہے، جتنی کے پی کے اندر ہے، جتنی بلوچستان کے اندر ہے. لیکن سندھ کے اندر کرائم ریٹ زیادہ کیوں ہیں؟ اس کے کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں. اس کے فیکٹرز یہ ہیں کہ سندھ کے اندر لوگوں کے پاس سورسز آف انکم بہت تھوڑی ہیں، یعنی کہ آپشنز آف امپلائمنٹ بہت تھوڑی ہیں.
اگر آپ انٹیریئر سندھ میں دیکھیں تو میجر سورس آف امپلائمنٹ ہے کہ آپ کسی کی زمین پہ کام کریں. اب اس سسٹم کے اندر وہاں پہ جو جاگیردار ہیں انہوں نے بہت بڑی ڈیتھ گرپ بنائی ہوئی ہے فائنینس کے اوپر. وہ مزاروں کی حالت میں رکھتے ہیں کہ آپ کو اناج دے دیں گے, رہائش دے دیں گے, کرنسی نہیں دیں گے, تو آپ کی روزمرہ زندگی چل نہیں سکتی. اس وقت جو آپ کی انکم ہوتی ہے اس کا کھانے پینے پہ ٹوٹل خرچہ تو 20% ہوتا ہے, یعنی کہ جو ₹1,00,000 کماتا ہے مہینے کا وہ 20 سے 25,000 روپے کھانے پینے پہ لگاتا ہے. باقی پیسے تو اس کے بجلی, گیس, پانی, بچوں کی اسکول فیسیں, پیٹرول اس پہ لگ رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ مزارہ سسٹم ایوالو نہیں کیا فائنینشلی تو لوگ اسے پوری نہیں ڈال سکتے. تو انٹیریئر سندھ والوں کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اب جب وہ اٹھ کے کراچی جاتے ہیں, یہاں پنجاب جاتے ہیں, تو وہاں پہ کیونکہ ان کی تعلیم بھی اچھی نہیں ہوتی کہ انٹیریئر سندھ میں تعلیم بھی نہیں ہے, تو ان کو چھوٹی نوکریاں ملتی ہیں. اب وہ چھوٹی نوکریاں لے لیتے ہیں جو مینیل جابز ہوتے ہیں, کوڑا اٹھا لیا, گاڑیاں دھو دی, کسی گھر نوکر بن کے کام کر لیا, کسی دفتر میں سویپر بن گئے, تو تنخواہ بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن کام 365 دن ہوتا ہے. تو رہنا ان کو ان شہروں میں پڑتا ہے. اب شہروں میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو کہیں سے ان کو پیسے بچ نہیں رہے ہوتے, تو پھر بہت سارے لوگ جرم کرائم کو ٹرن کرتے ہیں. اس کا سلوشن 75 سال سے جماعت سندھ میں نہیں دے پا رہی جو پیپلز پارٹی ہے, اور یہ مختوم صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ یہ ان کی پارٹی والی سارے کے سارے جیلوں میں خود چلے جائیں کہ وی ہیو فیلڈ دا پیپل آف سندھ, وی ہیو فیلڈ دا پیپل آف پاکستان. ہم اس صوبے کو, ملک کو چلا رہے ہیں کافی دیر سے, ہم فیل کر چکے ہیں, ہمیں ہتھکڑیاں لگاؤ, ہمیں اندر کر دو. بیکاز سوال یہ نہیں ہے کہ سندھ میں اس وقت کرائم کتنا ہے, سوال یہ کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, ہو از رسپانسبل. جب سندھ ہائی کورٹ پولیس کی طرف نظر کرتا ہے تو پولیس کہتی ہے کہ جی ہم تو پولیٹیکل ایک میس میں پھنسے رہتے ہیں, ہم آپریٹ نہیں کر سکتے. جس گینگ پہ کریک ڈاؤن کرو اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل بیکر نکلتا ہے, جس گینگ کے بندے پکڑو تو اس کے پیچھے جو پولیٹیکل پارٹی جن کو چھڑوانے آ جاتی ہیں, ہم مجبور ہیں. اب پولیس والے بھی سچ کہہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر جب بھی بیوروکریسی نے کوئی کام انجام دیا ہے جو صحیح ہو, درست ہو, عوام کے لیے بہتر ہو, تو وہاں پہ پولیٹیکل فورسز آ جاتی ہیں. پھر کچھ کیسز میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آگے سنڈیکیٹس کھڑے کیے ہوتے ہیں ان کے نیفیریس ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے. جو قوم اپنی پیدائش کے بارے میں جھوٹ بول سکتی ہے, جو قوم فاطمہ جناح کے ساتھ زیادتی کر سکتی ہے, لیاقت علی خان کے ساتھ, قائد اعظم کے ساتھ, مجیب الرحمان کے ساتھ جو پاکستانی تھے, بنگالیوں کے ساتھ جو پاکستانی تھے, تو وہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے, کچھ بھی ایکسیپٹ کر سکتی ہے. ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, یہ ہمیشہ پٹھا ہی کام کرتی ہے. اور آپ کو ان 2 مثالوں میں نظر آ گیا کہ چاہے وہ رولنگ ایلیٹ آف پنجاب ہو, شریف خاندان, یا رولنگ ایلیٹ آف سندھ ہو, یہ جو صوفیانہ پیر گدی نشین وہاں پہ ہیں, یہ سارے کے سارے ملک کو 75 سال سے چلا رہے ہیں. اور جب ان کے پاس کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار بن جاتے ہیں. ہم ان سب سے بچنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ مہنگائی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا مشکل رہا ہے, لیکن موسم کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا آسان رہا ہے. امید ہے آپ کے روزے بہتر گزر رہے ہوں گے, اور عید بھی آپ کوئی نہ کوئی آپ کو خوشی اس میں ضرور مل جائے گی عید والے دن, حالانکہ مشکل ہے موسٹ عوام کے لیے. جب تک ہم ایک دوسرے سے سچ نہیں بولیں گے اور ایک دوسرے سے ہم پیار نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لوگوں کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے انتخابات. انتخابات کا جو رزلٹ ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. جتنے لوگ دھاندلی کے ذریعے ایم این ایز, ایم پی ایز بنے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں لوگوں کا حق چھیننے کے عوض اللہ معاف کرے گا کہ نہیں, کیونکہ ہم سب اپنی آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ مختلف ایشوز کو سیاسی پوائنٹ بناتے ہیں تاکہ وہ اس پہ جیت سکیں, لیکن میں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مت کیجیے. آپ ہر چیز کو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. یہ بہت کرٹیکل اور ضروری ہے تاکہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی. بہت شکریہ سننے کا. ساتھیوں السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں, اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو اس سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں, اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4
لائیو زوم سیشنز ہیں, اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.